پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن. ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. بڑا دھواں دھار ایک ویکینڈ گزرا اور اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ جو کہ دوسرے صوبے یعنی پنجاب آ رہے تھے خیبر پختونخوا سے, تو وہ آئے, انہوں نے یہاں پر ملاقاتیں کیں, یہاں پر صحافیوں سے بھی ملے, اپنی جو یعنی کہ جو سیاسی جماعت کے کارکنان ہیں ان سے بھی ملے, لیکن وہ مقصد کیا لے کر آئے تھے اور کیا وہ مقصد جو ہے وہ اچیو ہو سکا, اس پر ہم بات کریں گے. اور پھر الزام لگایا جا رہا ہے دونوں طرف سے, یعنی حکومت بھی الزام لگا رہی ہے اور جو کے پی کے سی ایم ہے وہ بھی الزام لگا رہے ہیں. انہوں نے تو ایک خط تک لکھ دیا ہے, اور جو تازہ خط لکھا ہے پنجاب حکومت کو اس میں انہوں نے ایک تو یہ کہ حکومت کے رویے پر ناراضی کا اظہار کیا ہے, اور ساتھ یہ کہا ہے کہ ان کا جو دورہ تھا لاہور کا اس میں ایسے حربے استعمال ہوئے جن کا مقصد ان کی تضحیک کرنا تھا. اس خط میں اور کیا کچھ ہے یہ بھی ہم بات کریں گے, لیکن ایکچولی ہوا کیا ہے, معاملہ جو ہے وہ شروع کیسے ہوا, کہاں سے, یعنی چکری پر پہلے ان کو جو ہے وہ کس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑا, بھیرا میں ان کا کیا پلان تھا, پھر اس کے علاوہ پنجاب اسمبلی جب آئے تو پنجاب اسمبلی میں کیا کچھ ہوا, اور اس کے بعد ملک احمد خان صاحب جنہوں نے آج پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے کیا بتایا کہ کون لوگ تھے جو ان کے ساتھ آ رہے تھے, اندر آنا چاہتے تھے, وہ کیا کرنا چاہتے تھے, اور لاہور میں جو ہے وہ اس کے علاوہ کیا کچھ ہوا, جب صحافیوں سے ملاقات ہوئی تو کس طرح کے سوالات ہوئے. تو یہ تمام تر صورتحال اس پر جو ہے وہ ہم شامی صاحب کا تبصرہ اور تجزیہ شامل کریں گے. شامی صاحب, مہمان بن کر آنا چاہتے تھے وزیر اعلیٰ کے پی, کہا انہوں نے کہ مہمان نوازی ہوئی لیکن جس طرح ہونی چاہیے تھی اس طرح نہیں ہوئی, سیکیورٹی ملی لیکن کچھ ضرورت سے زیادہ ہی سیکیورٹی دے دی گئی. وصل کی شب حسرت دل خوب ہے نازنین نکلی, واہ, مگر جیسی نکلنی چاہیے تھی ویسی نہیں نکلی. تو سہیل افریدی صاحب آئے اور انہوں نے 2-3 روز گزارے لاہور میں. جی ہاں, بڑا ہنگامہ رہا, اور میری تو بڑی خواہش تھی ان سے ملاقات کی. انہوں نے ناشتے پہ مدعو کیا. اچھا, پہلے تو جو ہمارے پی ٹی آئی کے دوست ہیں انہیں اطلاع دی کہ دوپہر 1 بجے ملاقات کریں گے. اچھا, کہاں پہ کریں گے؟ یہ ڈیفنس میں, اچھا, ڈی ایچ اے میں, غازی روڈ پر. ٹھیک ہے. پھر آئی کہ 9 بجے ملاقات, اب 9 بجے ہو گئی ہے. اچھا, ٹھیک 9 بجے ناشتہ کریں گے آپ ان کے ساتھ. اچھا, تو میں نے کہا ٹھیک ہے. صبح 9 بجے پہنچ گئے, اگرچہ بہت دھند تھی. صحیح. وہاں پہنچے تو اس کوٹھی کے باہر کچھ یعنی 2-4 درجن پی ٹی آئی کے کارکن موجود تھے, اور کوٹھی کا دروازہ بند تھا. کہنے کہ وہ رات بہت دیر سے آئے ہیں, اچھا, اب تو تاخیر سے اٹھیں گے. اب کبھی ایک صاحب آ رہے تھے, کبھی دوسرے آ رہے تھے, کوئی ادھر رابطہ ادھر رابطہ. آخر معلوم ہوا کہ جی کوئی 10:30 بجے کے قریب امکان ہے کہ ملاقات ہو. اچھا. اب میں سخت بے یقینی میں مبتلا ہو گیا. صحیح. وہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کا ایک ناشتہ بھی تھا, ان سے ملاقات تھی. احسان اللہ وقاص صاحب نے ان کو بلا رکھا تھا. صحیح. تو میں تو پھر یہ غیر یقینی جو تھی صورتحال, اس کی وجہ سے پھر میں وہاں چلا گیا. اچھا, کچھ لوگوں کو, کچھ صحافیوں کو تو غلط لوکیشن پن دے دی گئی, برکی کی دے دی گئی کہ جی وہاں پر آنا ہے. بد نظمی تھی. تو اب بعد میں پھر معذرت کے ٹیلی فون بھی آتے رہے. اچھا, لیکن وہ میں ان سے جو براہ راست بات کرنا چاہتا تھا اپنے عزیزم سہیل افریدی صاحب سے, وہ نہ ہو سکی. اچھا. تو اب یہ ہے کہ سہیل افریدی صاحب یہاں آئے, جو سوشل میڈیا پہ ایک ہنگامہ, پتہ نہیں کوئی صاحب آسٹریلیا میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی نیو یارک میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں. کہا بھئی لاہور جو ہے وہ تو سمندر جو ہے انسانوں کا باہر نکل آیا ٹھاٹے مارتا ہوا. اور یہاں لاہور میں تو بس افریدی صاحب کے نعرے گونج رہے ہیں, اور حکومت جو ہے وہ اس کی ٹانگیں کاپ رہی ہیں. اچھا. تو کیا میں نے سنے جو لوگوں کے ولاگ, اچھا, مجھے بڑی ہنسی آئی. تو بہرحال یہاں ایسا ہنگامہ تو نہیں تھا, لیکن ان کو شکایات پیدا ہوئیں کہ سیکورٹی کے نام پہ ان کو روکا گیا, ان کا راستے میں رکاوٹ ڈالی گئی. لیکن اب یہ بھی دیکھیے نا, انہیں تو چاہیے تھا کہ وزیر اعلیٰ نے خط لکھا ہے سہیل افریدی نے ہماری مریم بی بی کے نام, اس میں شکوے شکایتیں کی ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ شکوے نہیں ہونے معاملات کو جس انداز میں ڈیل کیا گیا وہ کوتاہی نہیں ہے بلکہ جان بوجھ کر کیا گیا. ہونا چاہیے کہ جب آپ نے آنا ہو کسی صوبے میں تو حکومتوں کو باقاعدہ اطلاع دے دیں. ہمارے
یہ ہمارا پروگرام ہے. اطلاع دی تھی بالکل. اب ہوا کیا, اب پنجاب اسمبلی میں اب وہ دیکھیے وہاں تو سیکورٹی ہوتی ہے, لوگوں کو, ہر آدمی تو پنجاب اسمبلی میں جا نہیں سکتا بے شک, جب تک اس سے پاس نہ بناؤ. ہاں جی, تو وہاں تو ایسا لگتا تھا حلہ بول دیا. جو ان کے ساتھ منسٹر آئے تھے, ہاں جی, وہ ایک مینا خان آفریدی. مینا خان کیا ہے, مینا خان, ان کا نام کیا کیا لوگ بتاتے ہیں. ہاں جی, بڑی بےہودہ گفتگو انہوں نے کی ہے بہت, اور اتنی بےہودہ گفتگو کہ اگر میرے سامنے ہوتے تو میں تو ان کا گلا نہ گھونٹ سکتا, تو زبان نہ کھینچ سکتا, تو تھپڑ ضرور لگا دیتا. اچھا, اتنی بےہودہ گفتگو. ہاں, اب سوال یہ ہے کہ آپ اسمبلی میں جا رہے ہیں, آپ کے پاس ہونے چاہیے, وہی لوگ اندر جانے چاہیے. ایک ہلا بول دیا, ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو گیا. تو بہرحال لیکن ایک صوبے کا سی ایم دوسرے صوبے کی جو اسمبلی ہے اس میں جا بھی سکتا ہے, خطاب بھی کر سکتا ہے اور ملاقات بھی کر سکتا ہے. نہیں, خطاب تو نہیں کر سکتا. اچھا, اسپیکر کی اجازت کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, اسپیکر اگر دعوت دے تو اور بات ہے. ٹھیک ہے. اسپیکر صاحب جو ہیں وہ آج انہوں نے سر پریس کانفرنس کی, ملک احمد خان صاحب نے. بہرحال مجھے خوشی نہیں ہوئی, یعنی میں نے تو ایک ٹویٹ بھی کیا تھا کہ بھئی ان کو گورنر صاحب اور وزیر اعلیٰ ان کا اکرام کریں, ان کی میزبانی کریں, ان کو چائے پہ بلائیں, کھانے پہ بلائیں. تو اچھی بات یہ تھی, نہ مہمانوں نے آداب مہمانی کا خیال رکھا, اچھا, اور نہ میزبانوں نے آداب کا خیال رکھا. اچھا, دونوں طرف سے کوتاہی ہوئی ہے, اور اسے ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں, اور انہوں نے کہا میں 4 کروڑ افراد کا نمائندہ ہوں. ہاں جی, درست ہے, نہ بھی ہوں, ایک عام شہری بھی, تو اس کی بھی عزت ہونی چاہیے. تو بہرحال جو خط لکھا ہے, میں آپ اپنی مثال دیجیے گا, میں یہ بتا دوں, خط میں انہوں نے لکھا کہ جی میرے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلائی گئی, یہ سب منشیات اسمگلنگ تک سے جوڑا گیا اور یہ پنجاب حکومت کی زیر نگرانی ہوا. ایسے رویے اور انداز سے میری شخصیت کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی جسے کسی بھی طور نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. یعنی یہ اشارہ اس طرف دے رہے ہیں وہ جو ٹرینڈز چلائے گئے نا, نو ٹو ڈرگز مافیا, اس سے جو ٹرینڈ چلائے گئے. میں تو یہ دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ, ایک پولیس افسر کو بات کر رہا ہے دوسرے سے, ایک گاڑی پکڑی ہے جناب ان کے, اس میں چرس برآمد ہوئی ہے. یہی سوال اصل میں مینا خان سے ہوا تھا جس پر وہ بہت زیادہ ناراض ہو گئے تھے. فیک تھا یا کیا تھا, سوشل میڈیا کی بات پہ یقین نہیں آتا. لیکن بہرحال جو بھی ہوا ہے نا, میں نہیں اس کی تعریف نہیں کر سکتا. اور ایک الزام وہ یہ بھی لگا رہے ہیں کہ جی جو صحافی ان سے سوالات کر رہے تھے, جو لوگ ساتھ آئے ہوئے تھے, وہ ایسا لگ رہا تھا کہ انہیں باقاعدہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ نے سخت اور اس طرح کے سوالات کرنے جس سے پرووک ہوں. صحافی جو ہے نا, وہ تو اب طرح طرح کے صحافی ہیں. اب تو بات نا یوٹیوبرز ہیں. ہاں جی, تو کون کہاں سے آ جاتا ہے, کون سا سوال کر لیتا ہے. اب کسی یعنی سوال کرنے والے کی آپ یہ ذمہ داری جو ہے نا, وہ حکومت پر تو عائد نہیں کر سکتے نا. صحیح. اب جو کہ اگر کسی نے کوئی بھونڈا سوال کیا ہے تو وہ ذاتی طور پر خود ذمہ دار ہے. تو بہرحال یہ مگر بدگمانی یہ ہے. تو اب وہاں تو حال یہ دیکھیں نا, چیف آف ڈیفنس کے خلاف جو وہاں برطانیہ میں جو بدزبانی کی گئی, اور اس سے پی ٹی آئی سے منسوب ایک شخصیت ہے, خاتون جو ہیں, تو اس کا تو فوراً چاہیے تھا پی ٹی آئی کو اس سے بری ذمہ ہو جاتی. لیکن ذرا سوچ کے غور کر کے پھر اپنی بریت کا اعلان کیا گیا. ہاں جی, وہ پوسٹ کہتے ہیں کہ بعد میں انہوں نے ڈیلیٹ کر دی. لیکن کسی شخص کی ایک شخص کی جو بدزبانی ہے, جو گستاخی ہے, جو بےہودگی ہے, اس کا آپ ذمہ دار کسی جماعت کو یا کسی حکومت کو قرار نہیں دے سکتے جب تک کہ وہ اس کو اون نہ کر لے. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ جو کچھ ہوا ہے قابل مذمت ہے, اور میں اس کی تعریف نہیں کر سکتا. آئندہ پنجاب حکومت کو بھی احتیاط کرنی چاہیے, اور سہیل افریدی صاحب کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. آئیں, بسم اللہ, یہ پاکستان سب کا وطن ہے. میں چمن میں چاہے جہاں رہوں, میرا حق ہے فصل بہار پر. اب شامی صاحب, جو عظمہ بخاری صاحبہ سے سوال ہوا کہ جی یہ جو خط لکھا ہے اس کا کیا ہوگا, تو انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے جواب ہی سمجھیں. تو کیا مطلب جواب نہیں دینا چاہیے؟ اچھا لہجہ نہیں ہے. اچھا, جواب دینا چاہیے ان کو, پولائٹلی دینا چاہیے. اس میں دیکھیے بڑے پن کا تقاضا یہ ہے, اور جھگڑا جو ہے نا جتنا مرضی بڑھا دیں, جھگڑا بڑھانے میں تو کوئی وہ نہیں لگتا. پنجابی کا محاورہ ہے کہ لسی کا اور لڑائی کا کیا ہے, اس میں پانی ڈالتے چلے جائیں, بس لسی بڑھتی چلی جاتی ہے, اور اسی طرح لڑائی بڑھتی چلی جاتی. تو لڑائی کو ختم کرے, آداب کا خیال رکھیں, ادب کا خیال رکھیں. اور
جو جن لوگوں نے یہ بدتمیزی کا طوفان اٹھایا ہے ان کو فالو نہ کریں آپ. اچھا. آپ اپنی اقدار پر اور اپنے رویے پر ڈٹے رہیں. اچھا. تو میرے خیال حالات بہتر ہو جائیں گے, ٹھیک ہو جائیں گے. شامی صاحب, ملک احمد خان صاحب کا بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں لہجہ کیا تھا. انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جی اس کی انکوائری جو ہے وہ ہوگی, پوری اس کی رپورٹ تیار ہوگی. ملک صاحب جو ہیں وہ کیا فرما رہے تھے آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے؟ وہاں پر یہ کچھ ایسے افراد کو ساتھ لے کر آئے جن کی ہمارے پاس فہرست نہیں تھی اور جن کے پاس آئی ڈی کارڈز بھی نہیں تھے. دے وانٹیڈ ٹو انٹر دا پریمیسز. یہ بالکل ایسے کوئی ماسی کا ویڑا تھوڑی ہے کہ جس کا دل کرے اٹھے اور اٹھا کے وہاں پہ آ کے چھلانگیں مارتا پھرے. یہ ایک قاعدے اور ضابطے کے تحت چلتی چیز ہے جس کے اندر آپ نے اس کا احترام اپنے اوپر خود لاگو کا. مکرمہ کی تعظیم, جہاں مدینہ المنورہ کی تعظیم کا سوال ہے, وہاں پر اگر یہ اسی طرح کے نعرے, اور کوئی ان کا ہدف اس وقت بھی کوئی مختلف نہیں ہے. اگر یہاں پر وہ محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے بارے میں ایک انتہائی بیہودہ زبان استعمال کرتے ہوئے اس طرح کی غلیظ اور اپنی ذہنی پستی کا اظہار کر سکتے ہیں جس طرح کا انہوں نے یہاں پر کیا, اسی طرح سے ملتی جلتی اس وقت بھی ہدف تنقید ذات وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی تھی, ان کی فیملی کی تھی. تو یہ مائنڈ سیٹ. کیا شامی صاحب ایکشن لیا جا سکے گا, یعنی اسپیکر کیا کر سکتے ہیں؟ اسپیکر جانتے ہیں کہ کیا ایکشن لے سکیں گے. پرچہ درج کرا سکتے ہیں, کوئی شکایت کر سکتے ہیں, لیکن اب اس میں کیا, وہ کہتے ہیں نا یہ سب غول تے کچھ نہ پھرول. اب کیا کریں گے کر کے. اور میں تو دیکھا جو اسمبلی کی سیکورٹی تھی وہ تو بے بس ہو گئی, اس کو وائلیٹ کر دیا انہوں نے, دیکھیں نا. اب وہ اس طرح تو نہیں ہوتا نا کہ بھئی آپ اس طرح دھکم پیل سے اپنا نام دینے پڑتے ہیں, اس کے بعد ان کی سیکورٹی کلیئرنس ہوتی ہے, پھر لوگ داخل ہوتے ہیں, ان کے پاس بنتے ہیں, ان کے نام لکھے جاتے ہیں. ایسے تو نہیں ہوتا نا اسمبلی میں آپ داخلہ دن دنا کے ہو جائیں. یہ تو آپ چاہیں آپ چاہیں تو میرے گھر میں دن دنا کے داخل ہو جائیں اور کہ مجھے آزادی ہے, یہ آزادی تو نہیں ہے آپ کی. اب میرے گھر میں تو داخل نہیں ہو سکتے میری اجازت کے بغیر. تو اسمبلی جو ہے اس کی اپنی ایک تقدیس ہے. تو بہرحال جو ہوا ہے, میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ جو ان کے ہاں بھی تجاوز ہوا ہے اور ان کے ہاں بھی احتیاط جو ہے وہ نہیں کی گئی. اور پھر جس طرح کی گالیاں دی گئی ہیں ان کا ذکر بھی کیا اس نے. میں تو خود خون کھول اٹھا. یعنی میں تو تصور نہیں کر سکتا کسی خاتون کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کی جائے اور اس طرح کے گھٹیا حملے کیے جائیں اور جھوٹے الزامات لگائے جائیں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. شامی صاحب, اب جو تحریک انصاف ہے, ظاہر ہے ایک طرف اس پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ جو پنجاب کی اس کی قیادت ہے وہ ناکام ہو گئی ہے, اس وجہ سے جو ہے وہ سی ایم کے پی یہاں آئے اور یہاں سے اسٹریٹ موومنٹ جو ہے اس کا ان کو آغاز کرنا پڑا. کے پی ہیں ان کو حق حاصل ہے, یہاں انہوں نے بار ایسوسی ایشن سے خطاب کیا, لاہور ہائی کورٹ گئے, جو گرفتار رہنما ہیں ان کے گھروں پہ گئے بالکل, اور ان کے ساتھ ایک یکجہتی کا اظہار کیا. یہ ساری سرگرمیاں جو ہیں اس پہ تو آپ اعتراض نہیں کر سکتے. جو لوگ گرفتار ہیں ان کے پاس جانا, ان سے ملنے کی کوشش کرنا, یا ان کے جو لواحقین ہیں ان کو یعنی ان کو تسلی دینا, یہ کام ہونا چاہیے تھا. اس لحاظ سے تو انہوں نے پی ٹی آئی کے اندر ایک جان ڈالی ہے یہاں. اچھا, پی ٹی آئی کے ورکرز جو ہیں ان میں ایک اعتماد ہوا ہے. اب ظاہر ہے کہ جو یہاں کی لیڈرشپ ہے, اکثر لیڈرشپ تو وہ ہے نا جو سیاسی کارکن نہیں ہے. لیڈرشپ جو ہے اب وکلا ہیں, اور تو وہ زیادہ تر جتنا بھی ان کا احترام ہو اس طرح کے پولیٹیکل یعنی پروسیس سے تو نہیں گزرے ہوتے. صحیح, لیکن بہرحال اس کی مشکلات ہیں. آپ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے پنجاب کی, اس کے لیے اپنا ایک ایسا نہیں ہے کہ سیج پھولوں کی سجی ہوئی ہے اور ٹہلتے ہوئے وہ انڈر گراؤنڈ ہیں, زیادہ تر غائب ہیں. ان کو مشکلات کا ان کے مقدمے ہیں اور ان کے اوپر وارنٹ نکلے ہوئے ہیں بہت کئی لوگوں کے. اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے نا, میں تو اسی سیاست سے واقف ہوں کہ اگر آپ کے وارنٹ نکلیں یا آپ کی گرفتاری مطلوب ہو تو آ کے گرفتاری دے دیں. اچھا, جتنی بھی جیل کاٹنی پڑے اور مقابلہ کریں. اب عمران خان صاحب بھی تو کاٹ رہے ہیں نا, تو دوسرے کو نہیں کاٹ سکتے. ہمارے یہ محمود الرشید کاٹ رہے ہیں, چیمہ صاحب کاٹ رہے ہیں, اور یہ بیگم یاسمین راشد جو ہیں وہ دیکھیے پیرانہ سالی میں بیماری میں بہادری سے جیل کاٹ رہی ہیں. تو یہ چھپے پھرتے ہیں لوگ, اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ چھپنا نہیں چاہیے. آپ آئے گرفتاری دیں, چھپنے کا کوئی نہ ضرورت ہے نہ اس کی نہ کوئی اچھی بات سمجھ جاتی ہے. اور آپ تو دیکھیں نا ہوا یہ کہ اب یہ بھی ہوا کہ شیخ رشید صاحب سے ملاقات ہو گئی. اچھا, ہاں, ہمارے وہ جماعت الدعویٰ کے ہیں
शेख यकूब साहब, अच्छा उनके बेटे इस्माइल का वलीमा था, अच्छा तो बड़ा उनका मैं वहाँ हाजिर हुआ, अच्छा तो शेख रशीद साहब भी तशरीफ ले आए, अच्छा। तो उनसे मुलाकात मोराल हुई। कैसा था उनका? हैं? मोराल कैसा था? मोराल ठीक था। कहने लगे कोई पता नहीं कितने मुकदमे हैं, कि 35 हैं कि 30 हैं, और इसी तरह उनका जो भतीजा है वो राशिद शफीक, हाँ जी, वो जो है 40 पता नहीं साल की कैद हो चुकी है उसको, और कितने मुकदमात हैं उस पर। और फिर यह है कि शेख साहब जो 9 मई को तो किर्गिज़स्तान में थे, मौजूद भी नहीं थे। सही, बिल्कुल। और जिस तरह हमारे शाह महमूद कुरैशी, हाँ जी, वो आगा खान अस्पताल में कराची में अपनी बेगम के पास थे, वो बीमार थी, हाँ जी, और उनको हर मुकदमे में उनका नाम रखा जा रहा है, हर मुकदमे में बरी भी हो रहे हैं, FIR बरी भी हो रहे हैं, तो FIR दर्ज कराई गई है जगह जगह, तो आंखें बंद करके लोगों ने दर्ज करा दी FIR। सही। इसी तरह शेख साहब है, वो किर्गिज़स्तान में थे, यहाँ उनको जनाब मुल्ज़म बना लिया गया। तो एक जाहिर है शेख साहब जो है वो भी अफसरदा थे, नाउमीद भी हैं कुछ? नहीं नाउम्मीद तो नहीं कह सकते, लेकिन अफसरदा थे। अच्छा, अब अफसरदा, मैंने तो उनसे कहा भाई बात यह है कि ये मामलात वो हैं, हमें हमदर्दी है, जितने भी लोग इस वक्त परेशान हैं, लेकिन बात यह काश हमारे अहले सियासत जो हैं वो एक दूसरे को स्पेस देते, और अब भी एक दूसरे को स्पेस दे। तो आपने शामी साहब अपने कॉलम में भी जो है वो लिखा कि जी जो उस वक्त यानी कि शेख मुजीब और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं वो अगर एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते तो हालात वो ना होते जो बाद में हुए, ज़ाहिर है जिस तरह से टूट गया पाकिस्तान। याह्या खान के साथ क्या हुआ, एक यानी फालिद ज़दा आदमी बिस्तर पे एड़ियाँ रगड़ रगड़ के जान दे दी। शेख मुजीब को उसकी अपनी फ़ौज जो थी उसने भून डाला, और हमारे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अपने ही मुकर्रर करना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, उन्हीं के दौर में मुकदमा चला और फांसी की सज़ा हो गई। तो भाई ये जो इक़्तिदार है, क्या ये ऐसी चीज़ है कि उसके लिए आप हर हद से गुजर जाए? आप फानी इंसान, मुल्क तो कायम रहते हैं ना, इंसान गुजर जाते हैं। अब शेख मुजीब के साथ क्या हुई, वह उन्होंने जरा वन पार्टी स्टेट कायम कर दी, अपना झंडा लहराया, आज उनका नाम लेवा नहीं है। हाँ जी, उनके आप तोड़े जा रहे हैं, उनके घर को जला दिया गया, उनके मुजस्मे जो है मिसमार कर दिए गए। अब मालूम नहीं उनको अब बानी बांग्लादेश के तौर पर तस्लीम नहीं किया जा रहा उनको। और इधर भुट्टो साहब जो है कायदे आज़म के नारे लग रहे हैं वहाँ, तो मतलब ये है कि आप ये देखिए, अब वो आई बेनज़ीर भुट्टो आई जब, हाँ जी, उन्होंने फिर मुफाहमत की और मसालहत की पॉलिसी इख्तियार की। जी हाँ, तो जुल्फ़िकार भुट्टो जो हैं इतने टैलेंटेड थे, इतने मतलब है तारीख़ आलम पे नज़र रखने वाले थे, लेकिन हुकूमत जो की है तो अफसोस का इज़हार करते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, शामी साहब, जो 27 दिसंबर को गड़ी खुदाबख्श में तकरीर की, उसमें उन्होंने यही जो आप बात कह रहे हैं कहा कि जी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की एक तो ज़ाहिर आखिरी पैगाम भी मुफाहमत था, और आखिरी किताब भी जो है वो उसका नाम ही मुफाहमत पे। तो वो कह रहे हैं कि जी आज नहीं तो कल सियासी क़ुव्वतों को सियासी रास्ता निकालना पड़ेगा, लेकिन ये कौन किरदार अदा कर सकता है? उन्होंने किसका नाम लिया, ज़रा उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं क्या फरमा रहे थे बिलावल भुट्टो। आज नहीं तो कल सियासी क़ुव्वतों को सियासी रास्ता निकालना पड़ेगा। उसके लिए जरूर जो अपोजिशन जमातें हैं उनको जिम्मेदार सियासत करना चाहिए, और जो हुकूमत के जमातें हैं उनको भी मुल्क के मफाद में सोचना चाहिए। इस सियासी तकसीम को मुल्क से निकालने के लिए मेरा ख्याल में अगर पाकिस्तान के अवाम में, पाकिस्तान की सियासी जमातों में, पाकिस्तान की सियासी तंजीमों में अगर किसी एक फर्द पे वो भरोसा है, तो कौन वो वाहिद शख्स है जो मुफाहमत का बादशाह है, जो पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकाल सकता है? वो एक ही है, जनाब सदर आसिफ अली जरदारी साहब। ये कैसे होना है, ये कब होना है, ये तो हमारे बड़े ही फैसले करेंगे, हम तजवीज़ ही दे सकते हैं। साथ में कह रहे हैं हाँ कि हम तो तजवीज़ दे सकते हैं, काम इन्होंने नहीं करना है। देखिए बात ये है, अब वो तो हमारे MQM के दोस्त जो है ना, वो क्या कह रहे हैं, मकबूल अहमद सदीकी साहब, हमारे गवर्नर जो हैं टेसोरी साहब, वो कह रहे हैं भाई देखिए MQM से सबक सीख लें। अच्छा, MQM ने अपने बानी की छुट्टी करा दी थी, आप भी करा दें, PTI वालों से कह रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब तो बहुत गरज बरस रहे हैं, वो तो इमरान फारूक का कातिल करार दे रहे हैं। क्या क्या उनके नामा अमाल की तफसीलात बयान कर रहे हैं, हाँ जी, अल्ताफ हुसैन साहब के, और किस तरीके से उन्होंने इल्ज़ामात लगा रहे हैं, यानी लोगों को कत्ल करवाया, और जो आमिर हैं जी वो किस तरह उनको बंदों से
کیا انہوں نے تو ایک پورا ایک تباہی برپا کر دی تھی. اور عمران فاروق ڈاکٹر عمران فاروق اب ان کی تصویر چاند میں نظر آتی تھی اس وقت, ان کے فالوورز پتوں میں نظر آتی تھی, پتوں میں نظر آتی تھی. اور آج وہ تھو تھو کرتے ہیں. کیوں؟ انہوں نے ایسی غلطی ان سے ہوئی, پتہ نہیں کس, کہ انہوں نے پاکستان کا خلاف نعرہ لگا دیا, اور پاکستان کے خلاف جو نعرہ لگایا تو ظاہر ہے کہ لوگوں کے دل سے اتر گئے. جن لوگوں نے یہ سارے کراچی والے مہاجر جو ہیں جنہوں نے گھر بار چھوڑا, جائیدادیں لٹائیں, خون دیا, اپنے بزرگوں کی قبریں چھوڑی, اور خون کے اور آگ کے دریا کو عبور کر کے پاکستان پہنچے, وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پاکستان کے خلاف نعرہ لگائیں اور وہ لوگ اس پہ تالی بجائیں؟ تو ان کو بھگتنا پڑا. اب انہوں نے کہا بھائی اب عمران خان صاحب جو ہیں, اب پی ٹی آئی والے اسی طرح ان سے چھٹکارا پا لیں جس طرح ہم نے پایا. ہاں جی, ان سے مذاکرات بھی نہیں ہونے چاہیے. لیکن بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے, دیکھیے, اور جو کچھ بھی کہا ہو کسی ادارے پر, کسی شخص پر, لیکن پاکستان کے بارے میں خدا نہ خواستہ کوئی ایسی الفاظ استعمال نہیں کیے. پاکستان سے وہ جڑے ہوئے ہیں اور پاکستان کی فوج سے بھی جڑے ہوئے ہیں. سر لیکن 9 مئی کے معاملے پہ بانی پی ٹی آئی تو کوئی معافی ظاہر نہیں مانگی ابھی تک, لیکن بانی جو ایم کیو ایم تھے انہوں نے معافی مانگ لی تھی. نہیں, وہ معاملہ 9 مئی کا نہیں تھا نا, پاکستان کے اس وقت کا 9 مئی نہیں تھا. پاکستان کو گالی دی تھی نا, پاکستان کو. یہ پاکستانی اداروں پر حملہ تھا. نہیں, اداروں پہ حملہ جو بھی ہو, اچھا, تو مگر یہ ہے کہ پاکستان کو گالی دینا وہ تو بالکل بات تجاوز ہو گیا نا, حد سے نکل گئے. تو بہرحال بانی جو تھے پی ٹی آئی کے, انہوں نے پاکستان کے بارے میں خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کا لفظ استعمال نہیں کیا. لیکن بہرحال پھر بھی ان کو اپنی حکمت عملی پہ غور کرنا چاہیے, اور ان کے فالوورز کو بھی غور کرنا چاہیے کہ بھائی سیاست جو ہے نا وہ آپ جڑنے کا اس طرح نام نہیں ہے کہ آپ یعنی خودکشی کے راستے پہ چل پڑے. صحیح. ادارے جو ہیں, افواج پاکستان کا احترام لازم ہے. وہ لوگ جو خون دیتے ہیں آپ کے لیے, جو ہم اپنا آج قربان کر دیتے ہیں ہمارے کل کے لیے, ہم چین سے رات کو بستر پہ اپنے سوتے ہیں اس لیے کہ وہ چوکس ہیں, ان کی نیندیں, ان کی راتیں جاگتی ہیں. بے شک. ان کے بارے میں آپ زبانیں تان دراز کریں تو یہ کتنی ہی شرمناک بات ہے اور کتنی بھونڈی حرکت ہے. تو پی ٹی آئی پہ غور کر کے اپنی اصلاح کرنی چاہیے. جو وہ کہہ رہے ہیں اپنے رویے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. جو لوگ تجاوز کر رہے ہیں ان سے بیرت کا اعلان کر دیں, اپنے سوشل میڈیا کو لگام دیں یا اس کو چھٹی کرا دیں, کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں, ڈسون کر دیں, ڈسون کریں. اچھا, اور پھر مفاہمت جو ہے اس کی بات بھی چلے گی. بلاول صاحب تو کہہ رہے ہیں زرداری صاحب اس میں کیا کریں گے آپ کے خیال میں شامی صاحب, زرداری صاحب, کیونکہ جو بلاول نے آخری بات کی نا کہ بھئی ہم تو تجویز ہی دے سکتے ہیں, کام تو بڑوں نہیں کرنا ہے, اس سے لگ رہا ہے کہ وہ شاید مان نہیں رہے. ابھی جو مذاکرات کی بات تو ہو رہی ہے نا, جی, وزیر اعظم نے تجویز پیش کی آج مذاکرات کر لیں, انہوں نے قبول کر لی. تحریک تحفظ آئین پاکستان, بالکل. اب مین میں ہو رہی ہے, اگرچہ مگرچہ ہو رہا ہے, مگر یہاں تک تو پہنچے وہ مجبور ہو کر. تو اب آپ نے اگر بات چیت کا دروازہ کھولا ہے تو بات چیت آپ کر لیں شروع, اور دیکھیں. اصل بات دیکھیے, بات بنیادی جو ہے کہ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاست دانوں کو ایک کوڈ آف ایتھکس بنانا چاہیے اپنا. اچھا. اور عہد کرنا چاہیے کسی قیمت پہ کسی دوسرے ادارے جو ہیں اس کی خدمات حاصل نہیں کریں گے, اور اپنے حریفوں کو یعنی آؤٹ مینوور کرنے کے لیے یا ان کو شکست دینے کے لیے, یا اقتدار میں آنے کے لیے, یا وہاں سے بجوانے کے لیے. اچھا, یہ بنیادی بات طے کر لیں. اچھا, 100 باتوں کی میثاق کر لینا ایک طرح کا. اور پھر یہ ہے کہ انتخابات ہیں, بالکل ایسے انتخابات ہونے چاہیے کوئی ان پہ انگلی نہ اٹھا سکے, ٹھیک ہے, اور ہر شفاف ہوں, ہر شخص دیکھے عوام کی رائے بروئے کار آئے, ہم خوش, ہمارا خدا خوش. ٹھیک ہے. تو مفاہمت شامی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہو سکتی ہے, لیکن جو مریم نواز صاحبہ ہیں وہ ماضی میں کیا کہا کرتی تھی, میں ذرا آپ کو وہ سنانا چاہ رہا ہوں. باتیں اور ہیں سر, اسی کے نقش قدم پہ اب سی ایم کے پی چل رہے ہیں, ذرا سنتے ہیں وہ کیا کہتی تھی. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے مفاہمت ہی کی نا, لیکن انہوں نے کہا مزاحمت ہوگی, مفاہمت کے لیے. سر میں چاہوں گا, تو مزاحمت برائے, مزاحمت ہو رہی ہے. 2021 میں کیا فرمایا تھا مریم صاحبہ, کیا کہتی تھی, ذرا سنیں. اس پہ شاہد صاحب تبصرہ آپ کا لیں گے, لیکن ایک کوئک بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. شامی صاحب,
مزاحمت ہوگی تو ہی مفاہمت ہوگی، پاور ٹاکس ٹو پاور. مریم صاحبہ یہ کہا کرتی تھیں 2021 میں کہ ٹرے میں رکھ کر کچھ نہیں ملتا، آپ کو حق لڑ کر لینا پڑتا ہے. اب یہی چیز اگر کوئی کرنے جا رہا ہے تو وہ پھر اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ تو پھر نہیں کر رہا نا، وہ تو مزاحمت برائے مزاحمت کر رہا ہے. اچھا، مزاحمت برائے مفاہمت نہیں کر رہا. نہیں، وہ انہوں نے تو مزاحمت برائے مفاہمت، یعنی جب اپورچون مومنٹ آئے اس وقت آپ مفاہمت کے راستے جو ہیں ان کو ڈھونڈ لیں یا ان پہ چلنا شروع کر دیں. جیسے کہا نا سیز دی مومنٹ، اچھا، لمحے کو اپنی گرفت میں لے لیں. مگر وہ تو نہیں کر رہے نا، خان صاحب تو نہیں کر رہے. اگر ان کے نقش قدم پہ چلتے تو آج کچھ نہ کچھ لطف و کرم ان پہ ہو جاتا. تو وہ تو کر رہے ہیں مزاحمت برائے مزاحمت. اچھا، ایک مزاحمت ختم ہوتی ہے دوسری ہوتی ہے تیسری. ایک ٹویٹ ابھی یا بھولتا نہیں ہے تو دوسرا آ جاتا ہے، دوسرا نہیں تو تیسرا آ جاتا ہے. اچھا، تو یہ سارے کام جو ہے نا مزاحمت برائے مزاحمت، تو پھر اس کا تو کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. اچھا. ہاں جی. لیکن ان کو جو سر مفاہمت ان کی ہوئی وہ مزاحمت ہی کی وجہ سے ہوئی، مریم صاحبہ کی، یعنی مسلم لیگ نون کی. آپ اتنے چوچے بچوں نہیں ہیں. اچھا، اب بالآخر ہو گیا نا، انہوں نے اپنا کر لیا کام. ٹھیک ہے. ان کا تو کام آغاز کو کون پوچھتا ہے، انجام اچھا ہو آدمی کا. اچھا، چلیں انجام دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اب وہ خان صاحب کے وکیل ہیں، انہوں نے اپیل دائر کر دی ہے شامی صاحب. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ جو آپ نے اسی پروگرام میں ایک نقطہ اٹھایا تھا وہ وعدہ معافات ہیں جن پر انہوں نے، اسی پر ان کا انحصار ہوگا نا کہ بھائی انہوں نے جو قیمت لگوائی ہے زیورات کی یا نوازرات کی وہ اپنی مرضی سے لگائی ہے اور خان صاحب نے اس کے مطابق پیمنٹ کر دی. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے دباؤ میں آ کے کم قیمت لگائی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے ان کی ناقابل اعتبار ہے، وہ اس میں یقین نہیں کیا جا سکتا. اب دیکھیے عدالت میں جب معاملہ جائے گا تو پھر پتہ چلے گا. کہہ رہے کہ چلے 7 جنوری کو تاریخ رکھی جائے، اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس میں. اور دوسری طرف وہ فیض حمید صاحب کہتے ہیں جلدی سماعت ہو جائے. اب اس میں بھی قانون میں تبدیلی کر دی گئی ہے کہ باری پہ سماعت ہوگی، لیکن اگر عدالت چاہے تو پہلے سماعت ہو سکتی ہے پہلے، اگر باری پہ ہوگی تو پھر انتظار کرنا پڑے گا. اچھا، جیسے وہ 190 ملین کا جو ہے وہ ابھی تک کیا جا رہا ہے. اچھا شامی صاحب آگے بڑھتے ہیں. ایک بہت ہی ایک خوفناک واقعہ جو ہے وہ کراچی میں یعنی کہ بتایا گیا ہے آج کے ایک بچی جو ہے جس کو خودکش بمبار کے ذریعے ہاں جی وہ اس کو مسمرائز کر رہے تھے، اس کو مس لیڈ کر کے جو بلوچ علیحدگی پسند ہے انہوں نے اس کو تیار کیا، خودکش حملہ کروانا چاہتے تھے اس سے. اور وہ جو ہماری خفیہ ادارے ہیں وہاں ان کو پتہ چل گیا ایگزیکٹلی کس طریقے سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے وہ زہر بھر رہے ہیں نوجوانوں میں. اور وہ پھر ابھی اس کی بچی کا نام اور اس کے ماں باپ کا نام انہوں نے ابھی صیغہ اعراض میں رکھا ہوا، کیونکہ بچی تو بالکل چھوٹی عمر کی ہے اس لیے کوئی مقدمہ اس میں نہیں چلا جا سکتا. لیکن بہرحال یہ آپ دیکھیے کس درجے پہ آ کے یہ لوگ جو ہیں کام کر رہے ہیں اور کت کمینگی پر اترے ہوئے ہیں. وہ اترے ہوئے شامی صاحب. یہ اس میں جو والدین ہیں ان کا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی تو خیر بتایا جا رہا ہے کہ بچی کے والدین نہیں تھے جب ہی انہوں نے اس کو جو ہے وہ کیپچر کرنے کی کوشش کی، لیکن ویسے اگر اوور آل دیکھیں تو والدین کا کتنا اس میں جو ہے وہ آپ رول دیکھتے ہیں اور کیا کردار والدین کو بھی چاہیے کہ نگاہ رکھیں بچوں کے اوپر. اور پھر دوسری بات تو یہ ہے کہ ہماری جو ادارے ہیں ان کو بھی تحسین یعنی کہ الفاظ پیش کرنے چاہیے کہ انہوں نے اس کو پتہ لگا لیا اور بچی کو بھی بچا لیا اور ان تک پہنچ گئے. تو یہ جو جانفشانی سے کام تو ہو رہا ہے نا، لیکن ایک جلغار ہے جس کا مقابلہ کیا جا رہا ہے. اور اب تو دیکھیں جو افغان حکومت ہے جب تک وہ سیدھی نہیں ہوگی اس وقت تک معاملات جو ہیں ان کو سنبھالنا جو ہے بڑا اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی. اب پوری دنیا تو ہمارے ہم آواز ہے، UN میں بھی اور دوسرے ملکوں دنیا میں بھی. اور جو اتنے ہمسائے ہیں افغانستان کے، ازبکستان، ترکمانستان، کرغزستان، سارے جو ہیں تاجکستان، سب کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے جناب دہشت گردی جو ہے وہ ہو رہی ہے. تو بہرحال افغان حکومت کو اللہ تعالیٰ عقل دے اور یہ معاملات جو ہیں درست کرنے میں وہ بھی پاکستان کے ساتھ تعاون کرے تاکہ اس کو بھی سکون آئے اور اس پورے خطے کو سکون آئے. بالکل. بلوچستان سے ظاہر معاملہ جو ہے یہ جڑا ہے شامی صاحب. یہ سرفراز بگٹی صاحب جو ہیں ان کو چیف آف بگٹی قبائل ٹرائب وہ نامزد کر دیا گیا. ہاں اس کی کیا اہمیت کیا گیا؟ چن لیا گیا، بلکہ وہ جو ایلڈرز ہیں قبائل کے بڑے ہوتے ہیں وہ چنتے ہیں. تو اب ماشاءاللہ بگٹی صاحب جو ہیں کہ سیاسی اختلاف جو بھی ہو، میں تو کہتا ہوں جب بھی یعنی کس بہادری کے ساتھ اور جرت کے ساتھ
وہ ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر، اور اپنے یہ دہشت گرد ہیں جو علیحدگی پسند ہیں ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور ان کے لیے دعا نکلتی ہے دل سے، داد دینی پڑتی ہے ان کو، اللہ ان کو سلامت رکھے اور پاکستان کی وہ اسی طرح حفاظت کرتے رہیں، اور انشاءاللہ ہر آنے والا دن جو ہے وہ ان کے لیے تو پیغام نصرت لائے گا، اور جو یہ دہشت گرد ہیں یہ کافر کردار کو پہنچیں گے۔ اور ہمیں تو ظاہر ہے شامی صاحب علم ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں پچھلے کچھ ہی عرصے میں، یعنی کہ ایک آدھ ہفتے کے دوران ہی کبھی وہ واشنگٹن ٹائمز میں رپورٹ آئی، فائنینشیل ٹائمز، پھر فورن پالیسی میگزین، ڈپلومیٹ، اور اب ٹیلی گراف نے جو رپورٹ دی اور پاکستان کی سفارتی جیت کی جو ہے اس میں بات کی ہے، پاکستان کی ہے، پاکستان کی افواج جو ہے ان کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے، جنرل فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں ان کا اعتراف کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے یہ بھی ایک اللہ کی دین ہے نا کہ آپ کس طریقے سے پاکستان کا سر بلند ہوا ہے، اور پاکستان جو ہے ایک نئی ری امیجنگ ہو گئی نا پاکستان کی، جی ہاں، تو بہرحال نیا کردار ایک خطے میں جو ہے وہ اس کا بن کے سامنے آیا ہے، اور ایک بڑا ایک ایسا کردار ہے جو خطے میں تحفظ کا، سلامتی کا، امن کا ضامن ہے۔ لیکن شامی صاحب سب سے بڑا مسئلہ اب یہی آ رہا ہے نا کہ ایک تو یہ محاذ ہو گیا، اس میں تو ہم جیت رہے ہیں، لیکن جو ابھی آپ نے بھی ذکر کیا سوشل میڈیا کا جو محاذ ہے، کیونکہ اس کے پیچھے اگر BLA ہے، اس طرح تنظیمیں، اس نیکسس کو پھر جو ہے وہ کیسے توڑا جا سکتا ہے؟ اس پہ بھی کام ہو رہا ہے، قابو پائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا چلیں دیکھتے ہیں ہم جب تعاقب جاری رکھنا چاہیے ان کا، اور ان کے ساتھ توڑنے چاہیے، اور کوئی لحاظ نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال جان لڑنی پڑے گی، اور یہ آسان کام نہیں ہے، لیکن بہرحال کرنا ہوگا۔ چلیں ٹھیک ہے شامی صاحب، ابھی پچھلے دنوں شامی صاحب ظاہر ہم ذکر کر رہے تھے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے سابق جو گورنر تھی شمشاد اختر، بڑی ہماری پہلی خاتون گورنر تھی اسٹیٹ بینک کی، بڑی ماہر معیشت تھیں اور بین الاقوامی شہرت کی، بڑی محنت کی، وزیر بھی رہیں اور گورنر بھی رہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، وہ اللہ کو پیاری ہو گئیں اور ایک بڑی اچھی یادیں چھوڑ گئیں، پاکستان کی بڑی خدمت کی انہوں نے۔ اسی طرح ہمارے وہ مارشل نور خان ہیں، ان کی بیٹی فائقہ نور خان، وہ امریکہ میں ایک حادثے کا شکار ہو گئی، بہت بڑی ڈاکٹر تھیں، عالمی شہرت کی، اپنے بڑے باپ کی بڑی بیٹی تھی، اور نور خان کا جب بھی نام آتا ہے ہمارے سر جھک جاتے ہیں کہ کتنی خدمت کی بے لوث طریقے سے انہوں نے ایئر فورس کے کو کیسے طریقے آگے بڑھایا، اور پھر جس طرح PIA جو ہے اس کی سربراہی کی، اور ان کو ہم یاد کرتے ہیں اور کلام پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ڈاکٹر فائقہ جو ہے ان کو بھی جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اچھا اب ایک بات میں بتاؤں آپ کو کہ یہ مجھے فیصل آباد سیالکوٹ سے یہ رابطے کر رہے ہیں ہمارے دوست جو ہیں کہ وہاں جو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فار ویمن ہے اس کی 200 ایکڑ زمین ہے۔ اچھا، اور یہ 2016 میں 20 اگست 2016 میں یہ اس کو الاٹ کی گئی تھی ایکوائر کر کے، اس وقت شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی یہاں پنجاب میں، اور وہاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی۔ اب اس کی زمین جو ہے نا اس پہ نظر ہے بعض اہل سیاست کی، اور وہ چاہتے ہیں اس کو ہتھیائیں اور کوئی دوسری تعمیرات وہاں کریں، کوئی دوسری سرکاری ادارے جو ہیں ان کو دے دیں۔ اور یہ ایک بڑی ایک اضطراب کی لہر پورے سیالکوٹ میں اٹھی ہوئی ہے۔ 200 ایکڑ زمین ہے اس کی، دیکھیے، اور یہ یونیورسٹی 11,000 بچیاں یہاں پڑھ رہی ہیں، اور یہ ابھی یہ یونیورسٹی کی تعمیرات جاری ہیں، بہت اس کے آنے والے سالوں میں اس کو بڑی ایک وسعت ملنی ہے۔ اب دیکھیں اس وقت پنجاب یونیورسٹی کے پاس 1800 ایکڑ ہے زمین جو ہے، اور ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد کی 2500 ایکڑ پر ہے، اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کی 250 ایکڑ پر ہے، اور خواجہ فرید یونیورسٹی رحیم یار خان کی 2084 ایکڑ پر ہے، اور 109 ایکڑ مزید اس کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ یونیورسٹی آف کوڑا جو ہے 280 ایکڑ ہے اس کے، اور GC ویمن یونیورسٹی فیصل آباد 433 ایکڑ پر ہے، اور قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد 1700 ایکڑ پر ہے۔ یعنی یہ یونیورسٹیاں جو ہیں، بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹی 960 ایکڑ پر ہے، اور نمل یونیورسٹی میاں والی 1000 ایکڑ پر ہے، اور یوٹیلائز بھی ہو رہی ہے، اور یہ یوٹیلائز ہو رہی نا، تو برسوں کا کام ہے نا، یہ تھوڑی آج کے آپ نے بلڈنگ بنا دی، یہ تو آپ دیکھیں کہ مسلسل ایکسپینشن ہے، ادارے بن رہے ہیں، تعمیرات ہو رہی ہیں،
ڈپارٹمنٹس بن رہے ہیں, رہائشی کالونیاں بن رہی ہیں. تو مطلب یہ جو یونیورسٹیوں کی زمینیں ہوتی ہیں یہ ایک نسل کے لیے نہیں ہوتی, یہ نسلوں کے لیے ہوتی ہیں. بالکل. اور اسی لیے ایک وسیع جو ہے زمین ان کے لیے مختص کی جاتی ہے. اب کسی کی نظر پڑ گئی, انہوں نے کہا یہاں اس کو اٹھا لی جائے, اور وہ اس کو یونیورسٹی کو کاٹنا پیٹنا چاہتے ہیں. صحیح. تو سیال کوٹ کے اندر بڑا اضطراب ہے. ہماری مریم بی بی اس پہ توجہ کریں اور اس یونیورسٹی کی حفاظت کریں جو ان کے چچا کے زمانے میں زمین الاٹ ہوئی, اور والد کی جو حکومت تھی اسلام آباد میں. اور یہ جو یونیورسٹی ہے اس کو یعنی اپاہج بنانا ہے نا, اگر اس کو کاٹنا, اس کی زمین کاٹنا, اس کو اپاہج کر دینا. اچھا. تو یہ تو اجازت نہیں دی جا سکتی. چلیں آپ کی بات جو ہے وہ سن لی جاتی ہے, اس پروگرام میں دیکھ لیتے ہیں. شامی صاحب اب ظاہر ہے سال کا, کیونکہ ہم اب جو ہے وہ 2-3 دن رہ گئے, نیا سال جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے. کل کے اور پرسوں کے پروگرام میں ہم ڈسکس بھی کریں گے ہاں کہ کیا کچھ ہوا اور کیا کچھ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. لیکن ابھی جاتے جاتے 2 منٹ میں چاہ رہا ہوں, جو انٹرنیشنل ایشوز ہیں ظاحر ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ تھا جہاں غزہ کی جنگ بندی. اب اس سے بھی ریلیٹڈ یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان فوج بھیجے گا نہیں بھیجے گا, کچھ وضاحتیں آ رہی ہیں. ہم حماس سے لڑنے کے لیے فوج نہیں بھیجیں گے, امن قائم کرنے کے لیے بھیجیں گے, اور سب مسلمان ملک مشترکہ طور پہ کوشش کریں گے. اب دیکھیے سردی آ گئی, شدید سردی ہے غزہ میں, وہاں پر بارش ہو رہی ہے, برسات, اور شدید سردی ہے, کیمپ بہ گئے وہاں پہ, اور بچے جو ہیں وہ بلک کے جناب مر رہے ہیں سردی سے. اور یہ جو جنگ بندی ہے وہ مکمل طور پر اس کو نافذ نہیں کیا جا سکا. تو اب یہ ایک پورا جو ہے عالم اسلام اس میں مضطرب ہے. اگرچہ اسرائیل کا ہاتھ روک تو لیا گیا ہے لیکن توڑا نہیں جا سکا. اب اس کو پھر بھی کوئی نہ کوئی ابھی امداد کے راستے میں رکاوٹ ڈالتا ہے, اور پھر یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں بم چلا دیتا ہے, کہیں نہ کہیں. جنگ بندی کے بعد سے اب تک تقریباً کچھ 400 افراد وہاں شہید ہو چکے ہیں جنگ بندی کے بعد. اب اگر جنگ بندی نہ ہوتی تو پتہ نہیں 4000 شہید ہو چکے ہوتے, 40,000 ہو چکے ہوتے. لیکن یہ بہرحال اب یہ پورا عالم اسلام جو ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کا ہاتھ روکے, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو عہد کیا تھا وہاں امن قائم کرنے کا اس کو مؤثر بنائے. ابھی تو ہاتھ روکا ہی نہیں جا رہا. شامی صاحب وہ کہہ رہے ہیں وہ کیا یہ صومالی لینڈ جو ہے اس نے اسرائیل نے اس کو تسلیم کیا, اس پر سلامتی. صومالیہ جو ہے نا, اب صومالیہ کی اہمیت یہ ہے کہ صومالیہ پورا ایک بڑی لمبی کوسٹ لائن ہے, صحیح, سمندر سے جڑا ہوا, اور اس کا ایک حصہ صومالی لینڈ جو ہے وہ ایک باغی صوبہ ہے. انہوں نے یعنی بہت عرصے سے انہوں نے اپنی علیحدگی کا اعلان کر رکھا ہے, ٹھیک ہے, لیکن کسی نے اس اعلان کو تسلیم نہیں کیا. بالکل, اس پہ تفصیل سے کر لیں گے سر بات, آنے والے دنوں میں ایک بریک لیتے ہیں, کل تفصیل سے بیان کریں گے. ٹھیک ہے, بہرحال بریک کے بعد وہاں اسرائیل جو ہے اس کو اس کے خلاف پورا عالم اسلام یک آواز ہے. ٹھیک ہے, صومالیہ کے معاملے میں. ٹھیک ہے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ہے, متناظر اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.